بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ ہم سب کا خالق اور مالک ہے، وہی حقیقی ہمارا معبود ہے۔ عظیم اس کی شان، پیارے اس کے نام، بلند و بالا اس کی صفات۔ وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسے کوئی نہیں ہے۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا۔ ہر خیر کی طرف ہم امتیوں کی رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں باز رکھا، دور رہنے کی تاکید فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد 5 شعبان 1447 ہجری مطابق 24 جنوری 2026 عیسوی IGEOC کی جانب سے یہ ہفتہ واری ویکلی قرآن مجید کا درس آپ کی خدمت میں پیش ہے آن لائن زوم پر۔ اور یہ درس جو قرآن مجید کا ہے، اس میں ہم نے 29واں پارہ شروع کیا، اور 29ویں پارے کی سورہ ملک سے ہم پڑھتے جا رہے ہیں آیات ترجمہ مع تفسیر۔ سورہ معارج کی تفسیر چل رہی ہے، اور سورہ معارج کی 22 آیتیں اب تک ہم نے پڑھ لی۔ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی قرآن کا سمجھنا، قرآن کا پڑھنا کثرت کے ساتھ، اور قرآن کو سمجھ کر عمل کرنا
ہم سب کی زندگی میں آسان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم و معزز ناظرین اور سامعین، جو مضمون چل رہا ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کی کمزوری کو جو پیدائشی طور پر ہوتی ہے کہ وہ بے صبرا، جلدی پریشان ہونے والا، گھبرانے والا ایسے ہوتا ہے، مال کی محبت اور مال کی خواہش اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا مال میرے پاس ہی رہے۔ تو یہ کمزوریاں ہیں جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 20 اور 21 میں کیا۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان گھبرانے والا، انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، مال یا نعمت ملتی ہے تو روکتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ کمزوری ایمان والوں کی نہیں ہوتی ہے۔ ایمان والا اپنے ایمان کی بدولت اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی اس کمزوری کو قوت میں تبدیل کر لیتا ہے۔ پھر وہ گھبرانے والا، بے صبرا نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان کے بعد صبر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایمان کے بعد مصیبتوں پر راضی ہونا کہ اللہ نے اس کو مقدر کیا، گھبراہٹوں سے بچنا، صبر اور تحمل سے کام لینا اور خیر بانٹنا، جو نعمت ملی ہے اس کو لوگوں میں نشر کرنا، مال اللہ نے عطا کیا ہے تو اس کا حق ادا کرنا، یہ تمام خوبیاں ایمان کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ نمازی ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کا حکم اللہ نے دیا، وہ مومن ہوا۔ اللہ نے نماز کی پابندی کا حکم دیا، وہ نماز پڑھنے والا۔ اللہ نے حکم دیا مال کو خرچ کرنے کا، وہ مال کو خرچ کرنے والا۔ اللہ نے حکم دیا شرمگاہ کی حفاظت کرنا، وہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا۔ اللہ نے حکم دیا اپنے عہد و پیمان، امانتوں کی حفاظت کرنا، وہ حفاظت کرے۔ تو اس طریقے سے وہ اللہ کے احکام کے تابع اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ یہ مومن کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوتی یہ چیز۔ ہم نے پڑھی حدیث، بتایا تھا میں نے کہ مومن کی شان اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث شریف میں، نعمت ملتی ہے، شکر بجا لاتا ہے، فائدے میں ہے، اجر پاتا ہے اپنے شکر کا بجا لانے کا۔ تکلیف ہوتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے، اس صبر کے ذریعے بھی اللہ کے یہاں وہ اجر پاتا ہے۔ ہر حال میں مومن خیر میں ہے، راحت ہو یا مصیبت، نعمت ہو کہ نقمت، آسانی ہو کہ پریشانی، ہر حال میں اس کی زندگی خیر پر ہوتی ہے۔ وہ اپنے رب کے یہاں اجر اپنا محفوظ کر لیتا ہے، ثواب فکس کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، یہ جو انسان کی کمزوری ہے، یہ الا المصلین، ارشاد آیت نمبر 22 آج کے درس کے پہلے، الا المصلین، سوائے نماز پڑھنے والوں۔ مطلب نمازی بے صبر نہیں ہوتے ہیں، مصیبتوں پر شکوہ شکایت کرنے والے نمازی نہیں ہوتے ہیں، نہ نعمت ملنے پر بخل کرنے والے کنجوس مومن نہیں ہوتے ہیں، نمازی نہیں ہوتے ہیں۔ الا المصلین، نماز کی صحیح ادائیگی سے انسان کی زندگی میں وہ عزم، نماز کی صحیح، الفاظ میرے یاد رکھیے، نماز کی ادائیگی نے صحیح ادائیگی، نماز کی صلاح کی صحیح ادائیگی سے زندگی میں انسان کی وہ عزم اور ہمت پیدا ہوتی ہے جو تمام کمزوریوں پر قابو پا لیتی ہے۔ روزانہ 5 وقتہ نماز صلاح وہ جب پڑھنے لگتا ہے مومن، تو وہ کسی لالچ کے بغیر، اس کو دنیا میں کیا ملے گا؟ فجر پڑھنے کے بعد کیا ریال ملیں گے اس کو؟ درہم دینار ملیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ ظہر پڑھ لے، عصر پڑھ لے، مغرب پڑھ لے، شام پڑھ لے، یہ 5 وقتہ صلاح کی پابندی وہ کرتا ہے، 5 صلوات کی، تو کیا دنیا میں کوئی چیز اس کو دیں گے؟ کیا اس کی جو ہے تنخواہ بڑھے گی کہ
मालिक ने कहा या कंपनी वालों ने, भाई आप फजर पढ़ के आते हैं ऑफिस को, और ऑफिस में जोहर भी पढ़ते हैं, असर भी पढ़ते हैं, फिर मगरिब भी हम सुना पढ़ते हैं मस्जिद, तो आपकी तनख्वाह डबल। चलो भाई हाँ, तनख्वाह बढ़ती है तो इंसान जो है नमाज का पाबंद होता जा रहा है, नहीं। दुनिया में जो नमाज इंसान पढ़ते, पाबंदी करने वाले, उनको अपने अपने रब से उम्मीद होती है अजर की। दुनिया की कोई लालच और दुनिया की कोई तमा उनके जिंदगी में नहीं होती है, इसीलिए वो नमाज को पाबंदी से अता करते हैं, शुरूत और आदाब के साथ। और ये नमाज उनको आखिरत में फायदा पहुंचाने वाली होती है। ठीक है, उसके फायदे दुनिया में भी होते हैं, ये अपनी जगह है बात, लेकिन कोई लालच की बेस पर तो नहीं पढ़ते हैं ना नमाज वो लोग। और इस नमाज के जरिए सब्र का कैसे ताल्लुक है सलाह का, सूरह बकरा की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को एक साथ जिक्र किया है, सब्र और सलाह। इरशाद बारी है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। सब्र और सलाह के साथ, देखिए, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, वस्तईनु मदद मांगो अल्लाह से, इस्तिआना खुद एक इबादत है। सब्र के जरिए, सलाह के जरिए मदद मांगो, मदद इस्तिआना करो सब्र और सलाह के जरिए। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, ये बड़ी गिरा गुजरती है चीज, इतना आसान नहीं है कि सब नमाज पढ़ ले इंसान 5 वक्त, सिवाय खाशिईन पर, अल्लाह से डरने वालों पर, जिनको यकीन है कि वो अपने रब से मुलाकात करेंगे और रब की तरफ ही लौटकर जाएंगे। तो यहां अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिथना किया इल्लल मुसल्लिन, वो जो कमजोरी है इंसान की, हलुआ, जजुआ, मनुआ, ये 3 कमजोरियां। हलुआ घबराने जाने, बेसब्रा, बेसब्रा, और जजुआ जजा, उसके अंदर परेशान हो जाता है जल्दी, ये मनुआ खैर को रोकने वाला। ये 3 जो कमजोरियां हैं ये मुसल्लिन में नहीं है, इल्लल मुसल्लिन अलग कर दिया, अलग, सिवाय नमाजियों के। अल्लाह, और आप जानते हैं नमाज की अहमियत, नमाज बहुत बड़ी चीज है, इस्लाम का रुकन है, मैंने बताया था, जानते हैं सब। रमजान में भी पढ़ना है, शाबान में भी पढ़ना है, सफर में भी पढ़ना है, हदर में भी पढ़ना है, सेहत में भी पढ़ना है, बीमारी में भी पढ़ना है। माफ है तो सिर्फ औरतों को मखसूस अय्याम में, जैसे कि औरतें ख्वातीन जानती है, जिसकी कज़ा नहीं है, अल्लाह की रहमत है उन पर, उनके हालात को वजह से, वगरना हर बालिग आकिल मुसलमान मर्द औरत पर यह वाजिब है। हद ये है कि अगर कोई खड़े होकर ना अदा कर सके तो बैठकर पढ़ेगा, अगर बैठकर पढ़ने की भी इस्तिताअत नहीं है, कमजोरी, बीमारी, अल्लाह महफूज रखे आपको मुझसे, उतनी ज्यादा है तो लेट कर पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमरान रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया, जब उनको बवासीर की बीमार हुई थी, उन्होंने शिकायत की थी, या रसूलुल्लाह मुझे बवासीर की बीमारी है। जानते हैं बवासीर की बीमारी? जो नहीं जानते हैं तो लफ्ज बवासीर पता करेंगे तो मालूम हो जाएगा। सल्ले काइमा फ़इन लम तस्तति फ़क़ाइदा फ़इन लम तस्तति फ़अला जंब व अला जंब, खड़े होकर नमाज पढ़ो। बवासीर की शिकायत है उनको, ऐसे नहीं जैसे हमारी बात खवातीन जो है थोड़ा थक जाती हैं घर के काम करके, थकती हैं, ठीक है भाई, अब किचन में खड़े होकर लंबा टाइम, थोड़ा सा 1 घंटा 1.5 घंटा खड़ी हुई है मुसलसल, वो पका रही हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे खवातीन को, शौहरों का, बच्चों का ख्याल रखते, पका रही है तो जाहिर बात है थकावट आएगी थोड़ी सी, और पैरों में दर्द होगा। अब नमाज का वक्त है, फर्ज, बैठकर पढ़ती है। सवाल यह है कि क्या इस्तिताअत है खड़े होकर पढ़ने की? इस्तिताअत वर्ड को समझना पड़ेगा आपको, मसला बता रहा हूं। इस्तिताअत यानी पढ़ सकते या नहीं। हाँ, पढ़ तो सकते, आप बैठ जाइए, थकी हुई हैं आप, जमात वाजिब नहीं है आप पर, टाइम स्टार्ट हो गया है, 5 मिनट में सला टाइम खत्म नहीं होता ना, कोई भी फजर, जोहर, असर, हत्ता कि मगरिब का भी। क्या 10 मिनट में मगरिब का टाइम खत्म हो जाता नमाज का? 10 मिनट में पढ़े पढ़ो, वरना खलास अदा नहीं होगी नमाज, ऐसा नहीं है मसला, सबको मालूम है ये बात। एक स्टार्टिंग वक्त होता है, एंडिंग वक्त होता है, सिवाय मगरिब के बाकी तमाम नमाजों का काफी वक्त होता है। तो ठीक है, अज़ान हो गई, वक्त दाखिल हो गया, आप थकी हुई हैं, बैठिए, पैरों में दर्द है, बैठ जाए, लेट जाइए थोड़ा, उसको बोलते हैं ना कमर सीधी करना, उर्दू में कहते हैं, ठीक है, कमर सीधी कर लीजिए आप,
آپ تھوڑا سا آرام کر لیے، 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ بیٹھے دیکھے، ہاں الحمدللہ، اوکے، اٹھیے، وضو کیجیے، کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہیں، بیٹھ کر پڑھتی ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ بواسیر کی بیماری ہے، بواسیر، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائمہ، کھڑے ہو کر پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اے عمران اگر تم استطاعت نہیں رکھتے ہو، نہیں بھائی چکر آ رہی ہے، پریگننٹ عورت ہے، یا کسی مرد کا آپریشن ہوا ہے، پیروں میں بہت زیادہ، یا بڑھاپا ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے نا بعض لوگ، یا اللہ رحم فرمائے سب پر، اور اللہ سب کو بیماریوں سے دور رکھے، بیک بون کا ایک پرابلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیٹ کے بھی کافی ہڈیوں کے مسائل ہوتے ہیں، بعض ینگسٹرز بھی جو ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، ایسا مسئلے ہوتے ہیں، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تو ٹھیک ہے، مجبوری ہے، بیٹھ کر پڑھیے آپ، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنب، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھیے، اہمیت دیکھیے صلاح کی جس کا ذکر یہاں إِلَّا الْمُصَلِّينَ، اللہ بہت بڑی چیز ہے، میدان جنگ میں بھی اگر جنگ چھڑ جائے، جنگ خوف، وہاں صلاۃ الخوف ہے، اس کا ایک خاص طریقہ ہے جس کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ چیز۔ چلیے، الا المصلین، اللہ نے فرمایا سوائے مصلین کے۔ یہ مصلین کون ہے بھائی؟ اب ان کی صفات بڑی پیاری اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، الذین هم علی صلاتهم دائمون، اللہ اکبر، وہ جو اپنی نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں میں ہمیشگی ہے۔ کیا مطلب ہمیشہ پڑھتے ہیں؟ دائمون، دائم یعنی ہمیشہ، ہمیشہ پڑھنے کا مطلب ہر دن اور رات، دن میں 3 نمازیں ہیں، رات میں 2 نمازیں، دن کی 3 نمازیں فجر ظہر عصر، کیونکہ دن کی نماز بولتے ہیں، سورج غروب ہو گیا تو رات شروع ہو جاتی ہے، سورج غروب ہونے کے فوری بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے مغرب وہ رات کی نماز ہے، 4 ہو گئے، عشاء ایک نماز پڑھی جاتی ہے معلوم ہے سب کو، وہ 5 ہو گئی، تو شب و روز، ڈے اینڈ نائٹ، 24 آورس میں 5 صلاح واجب ہے، تو یہ 5 پڑھنا دائمون کا مطلب، پکڑ چھوڑ والا مسئلہ نہیں رہنا، 3 پڑھے، اچھا ایک دن 5 پڑھے، دوسرے دن 3 پڑھے، کسی دن زیادہ بزی ہو گئے تھے، کام شام گھومنا پھرنا تھا، 2 پڑھ لیے، کسی دن 1 پڑھے، کسی دن 4 پڑھے، یہ کیا ہے؟ خالہ کے گھر کا دین ہے آپ کے، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ نے اتارا ہے، 5 پڑھنا ہے، 5، 50 کا ادھر ملے گا اللہ کے پاس۔ معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے بلا کر یہ آسمانی تحفہ دیا تھا، مذاق نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، اللہ سے ڈرو، 5 پڑھو، 5، ہر صبح فجر، پھر ہر دن ظہر عصر، ہر رات مغرب اور عشاء۔ اللہ نے فرمایا دائمون، کیا ہے یہ؟ دائمون، دائمون مطلب ہمیشہ پڑھنے والے لوگ ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو ہے ہمیشہ پڑھنے کا مطلب ہر حال میں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، انسان کے اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، لہٰذا نماز نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنا، ہمیشہ پڑھنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث میں کہ اللہ کے نزدیک وہ بہت محبوب عمل ہے جو ہمیشہ کیا جائے، خیر الاعمال ادومها، حدیث میں آیا ہے سب سے بہترین عمل اللہ کے نزدیک، احب الاعمال بھی لفظ ہے، خیر بھی ہے، اچھا عمل اللہ کے نزدیک محبوب عمل کیا ہے؟ کہ انسان کوئی کام کرے تو وہ ہمیشہ کرے۔ اب یہ تو فرض کام کی بات ہو رہی ہے، صلاح 5 وقت، تو ہمیشہ پڑھنا، چھوڑنا نہیں کبھی، ٹھیک ہے؟ چھوڑنا نہیں کبھی۔ اچھا، اس کے بعد ایک صفت یہ بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اپنی نماز کی جو ہے کیا کرتے ہیں؟ دائمی طور پر ادا کرتے ہیں، ہمیشہ اس کو ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اچھا یہ صلاح کیا ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے، یہ کسی مخلوق کا حق نہیں ہے، اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کرو، نہیں تو اس کی عبادت ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور یہ وہ لوگ ہیں، دوسری صفت، کہ ان کے مال میں مقرر حصہ ہے، مانگنے والوں کے لیے، نہیں مانگنے والوں کے۔ اب دیکھیے یہاں پر
یہ جو مال ہے یہ اس میں مخلوق کا حق ہوتا ہے۔ پہلی صفت صلاح، دائمی صلاح کی پابندی، ہمیشہ صلاح پڑھنے والے صلاح اللہ کا حق ادا کرتے رہتے ہیں، ہر دن رات 5 وقت پڑھتے 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 رہتے پڑھتے۔ کتنا اچھا ہوگا دیکھیے جب موت آئے گی ہماری، پتہ نہیں کب آئے گی، یا تو صلاح پڑھتے وقت آئے گی، یا صلاح پڑھنے کے بعد آئے گی، یا کسی صلاح کے انتظار میں آئے گی، سبحان اللہ۔ لیکن اگر صلاح نہیں پڑھے، کئی لوگوں کا انتقال ہوا، آپ دیکھیے بعض لوگ جو ہے نماز میں فوت ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ بعض لوگ نماز پڑھ کے آئے، بیٹھے تھے، روح قبض ہو گئی، پڑھ کے آئے، فرض ادا کر کے آئے، سبحان اللہ، تو خبروں میں نہیں پڑھ سکتا انسان۔ بعض لوگ وضو کرنے گئے، پھسل گئے، گر گئے، انتقال ہو گئے۔ بعض لوگ ایک پڑھ لیے، مغرب عشاء کا ویٹ کر رہے تھے کہ عشاء ہوگی، گھر میں بول رہے تھے اب میں نماز کو جا کے آتا ہوں، اس کے بعد بات کریں گے، ویسے صلاح کا ذکر ہو رہا تھا، انتقال ہو گیا۔ کتنے خوش نصیب۔ ایک وہ نالائق، اللہ مجھے اور آپ کو ایسی نالائقی سے محفوظ رکھے، چھوڑ دیا، بیٹھا ہوا ہے، روح قبض ہو گئی، فجر نہیں پڑا، ڈیوٹی پر تھا، روح قبض ہو گئی۔ اب یہ فجر کا کیا حساب ہوگا اس کا؟ کوئی اور تو اس کی طرف سے پڑھ نہیں سکتا۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو پابند بنائے صلاح کا، اس کی اہمیت بتائیں اپنی فیملی کو، اپنی بیوی بچوں کو، تاکہ وہ بھی پابند ہو جائیں اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو ادا کرنا۔ چلیے اس کے بعد کیا بتایا اللہ نے؟ مجھے بتایا حق معلوم والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، دیکھیے 2 آیتیں۔ اس میں اللہ فرماتا ہے ان کے مال میں، اللہ نے جو مال عطا کیا، اچھا مال اللہ نے دیا ہے، انسان محنت کرتا ہے، سبب ہے، وہ ڈیوٹی کرتا ہے، کمپنی اس کو، کمپنی سبب ہے، لیکن اصل رازق اللہ تعالیٰ ہے، مال کو عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اسی لیے قرآن کی ایک آیت ہے، یاد رکھیے کیا ہے آیت؟ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم۔ تم مستحقین کو وہ مال دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ کا مال، من مال اللہ، اللہ کا وہ مال جو اللہ نے تمہیں سونپا ہے وہ دو۔ تو مال اللہ کا ہے۔ انسان کہتا ہے مالی مالی، حدیث میں آیا ہے اسے، میرا مال میرا مال، مال نہیں ہے۔ تمہارا مال کیا ہے؟ کھا کے ختم کر دیے، یا کپڑا خرید کے بوسیدہ کر دیے، یا چھوڑ کے چلے گئے، تم اپنے ساتھ امان کیا لو۔ بہرحال مال میں حق، حق معلوم، مقرر حق، یہ مقرر حق کیا ہے؟ زکوٰۃ، صدقات، ان کو معلوم ہے کہ اتنا حصہ مال کا نکالنا ہے، 2.5% حصہ۔ یا مال میں دیکھیے، اچھا لفظ مال آیا تو اس کا مطلب صرف ریال نہیں، ڈالر، روپے نہیں، جانور ہے کسی کے پاس وہ بھی مال ہے، سونا چاندی بھی مال ہے، یہ بات یاد رکھیے، کیش کی شکل میں ہوتا ہے یا اماؤنٹ جو ہوتا ہے وہی مال نہیں ہے، پیسوں کے علاوہ جانور کو بھی مال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ گولڈ ہے وہ بھی مال ہے، سلور ہے، چاندی ہے، وہ بھی مال ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے اس کا حصہ مقرر ہے، للسائل، اچھا کس کو دینا ہے؟ یہ للسائل والمحروم، مانگنے والے کو اور نہیں مانگنے والے کو۔ ایک ہوتے ہیں جو آ کے مانگتے ہیں، بھائی اللہ کے کچھ ہم کو دے دو، ہم محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، نیڈی ہیں، تو ان کو بھی دیتے ہیں یہ۔ ایک آدمی نہیں مانگتا ہے، اور وہ بڑا اصل مسئلہ ہوتا ہے، اس کو پتہ لگانا کہ یہ نیڈی ہے، یہ ضرورت مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حدیث میں؟ مفلس وہ نہیں ہے، بول رہے مسکین، مسکین، مسکین وہ نہیں ہے جو کھٹکھٹائے دروازہ اور مانگتا پھرے لوگوں کے ساتھ۔ مسکین وہ ہے جس کو، جو ضرورت مند ہوتا ہے، مانگتا نہیں کسی سے، پوچھتا نہیں ہے، پہچان لیا جاتا ہے، اس کے حالات کو دیکھ کر لوگ جان لیتے ہیں، عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ، کہ نہیں یہ نیڈی ہے، اس کی ضرورت مند ہے، لیکن مانگتا نہیں، اپنی ضرورت ظاہر نہیں کرتا، مجھے پیسوں کی پریشانی ہے، فائنینشیل ایشوز ہے، دیجیے دیجیے دیجیے، نہیں مانگتا۔ ایک مانگنے والوں کو معلوم ہے، ارے مانگ رہا ہے دے دو بھائی۔ مسکین، رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں، لیس المسکین، مسکین وہ نہیں ہے جو کھٹکھٹائے دروازہ مانگتا پھرے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کو پہچان لیتے عقل مند لوگ اور اس کو دے دیتے ہیں، تو اس کا حق، وہ مسکین ہے۔ اور مال کا حق مسکین کے لیے، ایک ہوتا ہے فقیر، ایک ہوتا ہے مسکین۔ فقیر جس کے بعد کچھ نہیں ہے، ایک ہوتا ہے مسکین جس کا ہے لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے
کہ یہ مسلمین کی ایک دوسری شاندار صفت یہ ہے کہ یہ اپنے مال کا حق جانتے ہیں، مقرر حصہ مانگنے والوں کے لیے اور نہیں مانگنے والوں. اس آیت سے معلوم ہوا، یہ مکی سورہ ہے نا، جو شروع میں نے بتایا تھا، مکی سورہ ہے، ہجرت سے پہلے اس سورے کا نزول ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اس سورے سے یا اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مکہ میں صدقہ اور زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی. ہاں، زکوٰۃ کی تفصیلات جو ہے ڈیٹیلز مدینہ میں، لیکن فرضیت کی میں بات کر رہا ہوں. زکوٰۃ کب فرض ہوئی، صدقہ کب فرض ہوا؟ جب مکہ میں پیارے نبی مسلم تھے، انہیں ہجرت سے پہلے. کیونکہ یہ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے نا، والذین فی اموالہم حق معلوم، حق بول رہا ہے، مال کا حق یعنی زکوٰۃ ہے، صدقات ہے. تو اور یہ مکی سورہ ہے، تو اس کا مطلب اہل ایمان جو مکہ میں تھے، جو سورہ، اہل ایمان کو پتا تھا کہ اپنے ان کے مال میں ایک مقرر حصہ نکالنا ہے، اور وہ نکالتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ مکہ میں. بلکہ تفسیر میں علماء نے لکھا مشرکین بھی اپنی کھیتی مویشیوں میں سے بتوں کے لیے ایک حصہ مقرر کرتے تھے اور ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے تھے. پھر ان کا شرک کا مسئلہ تھا، دو حصے کرتے تھے، ہذا للہ بزعمی وہذا لشرکائنا، یہ اللہ کا ہے، یہ اللہ کے پارٹنرز کا ہے. لیکن مشرک کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی مال کا حق ادا کرتے تھے لیکن صحیح حق ادا نہیں کرتے تھے. اللہ کا حق مطلب جو اللہ کی خوشنودی کے لیے جو اللہ کے بندے ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، ان کو ہم دیں گے، مسکین فقیر وغیرہ لوگ. اور بتوں کے لیے نام پہ بھی جو ہے نامزد کرتے، جیسے آج بھی ہوتا ہے نا، درگاہ اور گاؤں پہ چڑھا دیتے، چادر چڑھا دیے، چادر کیا مان لی ہے، بکرا چڑھا دیا، بکرا مان لی ہے، مرغیاں چڑھا دیا، مرغیاں مان لی ہے، یا پیسے دے دیے، یا بابا کی مزار ہے، مسکین لوگ رہتے ہیں، دے دو بول کے، اعوذ باللہ من ذالک. یہ آج بھی ہوتا ہے الگ شکل میں. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات بتا رہا ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے. اور سورہ انعام میں اس کا ذکر ہے کہ مشرکین ایک حصہ اللہ کے لیے رکھتے تھے، اللہ کے مستحق بندوں کے لیے، اور ایک حصہ غیر اللہ کے لیے رکھتے تھے. ٹھیک ہے، اور ایک بات جو سورہ مریم سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یعنی پہلے بھی یہ چیز رہی ہے، پچھلے پیغمبروں کی زندگیوں میں بھی اسماعیل علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کیا ہے وہ مادہ ایک ہے آیت سورہ مریم کی، جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنی فیملی کو حکم دیتے تھے دو چیزوں کا، کہ نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اس کا مطلب پہلے بھی تھی یہ چیز. ہاں، شریعت محمدیہ میں اس کی تفصیل الگ ہے کہ کتنے میں سے کتنا دینا ہے، سونا ہو تو کتنا، چاندی ہو تو کتنا، اور کیا کہتے ہیں اونٹ ہو تو کتنا، گائے ہو تو کتنا، بکریاں ہو تو کتنا، یہ الگ اس کی تفصیلات ہیں. مخصوص نصاب کیا ہے وہ سب مدینہ میں مقرر ہوا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال یہ ایک اہم بات ہے، اور آپ جانتے ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے. تفسیر میں جو ہے علماء نے لکھا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، سائل ہو کہ محروم ہو، مانگے یا نہ مانگے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ شخص کا واقعہ مشہور ہے، اللہ اکبر. کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ، اس کا باغ تھا بہت بڑا، ایک نیک آدمی تھا اللہ والا، تو اس کا باغ تھا، باغیچہ بہت بڑا. اس کی جو آمدنی ہوتی تھی اس کے 3 حصے وہ کرتا تھا، جس میں ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا کہ بادلوں کو حکم دیا اللہ نے کہ جا کر اس کے باغ پر پانی برساؤ. اللہ، وہ بادلوں کو، کلاؤڈز کو اللہ نے حکم دیا کہ جا کر اس نیک آدمی کے باغیچے کے اوپر جا کر پانی برساؤ، اس کے باغ پر. اللہ اکبر، کیا اسپیشلٹی دیکھی. اور وہ بادل گئے اپنے رب کی حکم کی تعمیل کرنے، اور اس کے باغ پر خوب پانی برسایا. آپ جانتے ہیں باغ کو پانی چاہیے. اچھا، پانی تو کس کو نہیں چاہیے؟ انسان کو، جانور کو، حیوان کو، نباتات، جھاڑوں کو، ہر چیز کو پانی چاہیے، مٹی کو، سب کو پانی چاہیے، کھیتی کو، زراعت کو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کہ اللہ کے راستے میں جب بھی جتنی آمدنی آتی تھی، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے البیک والوں کے پاس بھی مشہور ہے کہ وہ
اللہ के रास्ते में खर्च करता है, माशाल्लाह, अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है उसको, ठीक है। तो अल्लाह के रास्ते में जो भी उसकी इनकम होती थी, एक हिस्सा मुकर्रर, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, ये मोमिन की शान होती है। ये मुसल्ली लोग हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह का हक अदा करते हैं, और माल का भी हक अदा करते हैं, मिस्किन और गरीबों को देते हैं। इसके बरअक्स आप देखेंगे, मुनाफिकीन बखील होते हैं, कंजूस होते हैं, अल्लाह के रास्ते में ना खुद खर्च करता है, ना लोगों को खर्च करने की ताकीद करता है, बल्कि मना करता है, रोकता है कि नहीं, पैसे दे दिए तो खत्म हो जाते पैसे, फकीरी आ जाती है, ऐसे डराता है। शैतान भी ये हरकतें करता है। बहरहाल, तो यहाँ आगे जो अल्लाह ने फरमाया, लिस्साइली वल महरूम, किसको देते हैं ये माल? मांगने वालों को भी, महरूम को। महरूम में वो लोग भी शामिल हैं, कहते हैं उलमा, जिनका जरिए माश नहीं है, फैमिली है, नौकरी नहीं है उनके पास, कुछ गुजर बसर कैसे होगा, तो महरूम आएगा। या इसी तरीके से किसी की दुकान थी या कारोबार था, किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी आफत की वजह से पूरा उनका कारोबार खत्म हो गया। अब वो कल तक जो मालदार थे, साहिब हैसियत थे, खाते थे पीते, अब उनके खाने के लाले पड़ गए हैं, तो ये लोग भी महरूम में आएंगे, ठीक है। ये इसका ख्याल रखें। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आगे मजीद सिफत बताता है, तीसरी किसकी? मुसल्लीन की। पहली क्या बताया कि नमाज की, हमेशा हमेशा नमाज पढ़ने वाले, एक। नंबर दो, अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करने वाले लोग। और माल का दो होता है, एक वाजिब है, एक मुस्तहब है। वाजिब क्या है? ज़कात। और मुस्तहब क्या है? सदक़ात, ऐसी खैरात। अच्छा, यहाँ बता दूं, चूंकि शाबान का महीना चल रहा है, अक्सर लोग अपने माल की ज़कात सिर्फ रमज़ान में निकालते हैं। सही है ये। खैर, वैसे माशाल्लाह हमारे इस इदारे की जानिब से रमज़ानी ख़ास प्रोग्राम भी चल रहे हैं, उलमा इंशाअल्लाह आपको यकीनन बताएंगे उसके बारे में कि ये क्या मसला है। ज़कात के मसाइल बड़े अहम होते हैं, वो भी बताएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। तो जो है, ऐसा समझना कि नहीं माल की ज़कात रमज़ान ही में निकालनी है, ये ज़रूरी नहीं है। साल जैसी ख़त्म हो जाए, माल की ज़कात निकालनी है। हाँ, इस बात की गुंजाइश है कि अगर कोई, जैसे शुरू से बाद लोगों ने फिक्स कर लिया, भाई हम सालाना जो ज़कात निकालेंगे वो रमज़ान टू रमज़ान, क्योंकि ये साल होता है, ओके, सही है। अच्छा, शव्वाल में ज़कात हमारी निकलती है माल की, क्या बिफोर शव्वाल, 1 मंथ बिफोर निकाल सकते हैं रमज़ान में? जी हाँ, बिल्कुल। शाबान में ज़कात फर्ज होती है, डिले करके रमजान में नहीं। क्यों? गारंटी नहीं है आपकी मौत की। ताखिर नहीं कर सकते हैं, ताजील कर सकते हैं, डिले नहीं कर सकते, आफ्टर नहीं कर सकते हैं, बिफोर कर सकते हैं। ये चीज उम्मीद के बाद समझ में आई होगी, इसको याद रखें। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, वल्लदीन युसद्दिकून बियौमिद्दीन, और ये लोग क़यामत के दिन की तस्दीक करते हैं। क्या मतलब? यानी इनके अमाल का, ये जो नेकियां करने वाले हैं, इनके अंदर एक तस्दीक है, ईमान है क़यामत के दिन, यौमुद्दीन, ठीक है। और जानते हैं आप, सूरह फातिहा में भी ये लफ्ज आया, यौमुद्दीन, मालिकी यौमुद्दीन। क़यामत के कई नाम है, उसमें से एक नाम यौमुद्दीन है। तो यौमुद्दीन क़यामत का दिन है, जजा और सजा का दिन, आमाल का बदला दिए जाने का दिन। तो उस दिन पर इनको यकीन है, और वही यकीन इनके अंदर डर पैदा करता है, और डर की वजह से फिर ये सलाह के भी पाबंद हैं, और माल का हक भी अदा करते हैं, सच बोलते हैं, ईमानदारी की जिंदगी अदा करते हैं, हर एक का हक उसको देते हैं। खालिक का हक खालिक को, मखलूक का हक मखलूक को। तो ये बहुत बड़ी इनकी सिफत है। उसके बाद आगे अल्लाह ने चौथी सिफत बयान फरमाई, वल्लदीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, और वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों के और लौंडियों के। शर्मगाह की हिफाजत, शर्मगाह मालूम है, प्राइवेट पार्ट्स को बोलते हैं। शर्मगाह की हिफाजत मतलब हराम जगह इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये लोग हराम रास्ते नहीं तलाश करते। जैसे जिना, मालूम है सबको, जिना, दो शर्मगाहों का हराम तरीके से मिलना, जिना, वो नहीं करते हैं। मुतआ एक है जो शिया करते हैं, टेम्पररी शादी कर लेते ना बस। एक आदमी एक औरत से कहता है, भाई मैं आपसे जो है शादी करूंगा, लेकिन ये शादी क्या है, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए हम दोनों मियाँ बीवी बन के रहेंगे, 1 महीने के बाद आप आजाद, मैं आजाद, खला, हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं। तो ये पूरे प्लान करके 1 महीने की जो शादी, मुता शियों में था, शियों में है, राफिदियों में ये भी नहीं करते हैं, वो भी हराम है। इसी तरीके से
لڑکوں کے ساتھ گندا کام جس کو لواطت کہتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ماسٹربیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی معلوم ہے نا، مشت زنی جس کو کہتے ہیں، یہ بھی نہیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے جانوروں سے بدفعلی نعوذ باللہ وہ بھی نہیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے اپنی بیوی سے حالت جو مینسس کی حالت اس میں نہیں ملتے ہیں وہ بھی حرام ہے. اسی طریقے سے بیوی سے پیچھے کے راستے سے نہیں ملتے ہیں یہ بھی حرام ہے. تو یہ تمام چیزوں سے اپنی شرمگاہوں کو بچاتے ہیں کیونکہ یہ حرام راستے ہیں. میں نے پورے بتا دیے، ٹھیک ہے. میرے خیال سے اور چھوٹا تو نہیں کوئی چیز. یا اس کے علاوہ جو ہے وہ گندی چیزیں جو ہوتی ہیں، بعض بنے ہوئے ہیں ایسے، عورت کی طرح ایک چیز بنی ہوئی ہے، مرد کی طرح ایک پتہ نہیں کہ لفظ ہے اس کے انگلش، وہ گھر میں رکھ کے بعض بیچلر جو ہے چونکہ ان کی شادیاں نہیں ہو رہی تو وہ حرام راستہ یہ کیا ماسٹربیشن نہیں کہہ رہا ہوں میں، وہ ایک جو بنا ہوا آتا ہے اس کو رکھ کر جو ہے نا اس بلا غلط بہرحال یہ تمام چیزیں لوگوں کو پتا ہے. آج کل بے حیائی فحاشی جو ہے بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں، اللہ محفوظ کرے. اللہ کا ڈر اور حیا بہت ضروری ہے، ایمان اور حیا بہت ضروری ہے. تو یہ تمام چیزوں سے بچتے ہیں، اور اس کی طرف لے جانے والا جو راستہ بھی ہے اس سے بھی بچتے ہیں، جیسے اوریانیت، ننگا پن، فحاشی، ٹھیک ہے، گناہوں پر ابھارنے والے جو ہے موویز، گانے، ٹھیک ہے، یہ تمام چیز بھی جو ہے یہ خطرناک چیزیں، اس سے بھی وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور لونڈیوں کے. اب بیویوں کے اور لونڈیوں کے مطلب بیوی بھی حلال، لونڈی بھی حلال. اب لونڈی کس کو بولتے ہیں؟ انشاءاللہ 5:30 ہو گئے، درس کا ٹائم ختم. اگلے درس میں بتائیں گے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. لونڈی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرنا جائز ہے. اس کی تفصیل اسی آیت سے انشاءاللہ آئندہ درس ہوگا. اللہ تعالی ہمارے اندر مسلیوں کی ان خوبیوں کو پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو ڈرنے والا، برائیوں سے بچنے والا بنا دے. اور اللہ تبارک و تعالی ہر کمزوری کو، ایمان کی یا دنیاوی دینی کمزوری کو دور کرتے ہوئے ایمانی قوت کے ساتھ، عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ، عمل کی اچھائی کی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے والا بنا دے. آمین وآخر الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس: سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.